شرط لگائی ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہم کو اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہی وحدہ لا شریک لہ ہے، اور وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہی زندگی دیتا ہے اللہ، اور وہی اللہ موت بھی دیتا ہے، وہی فراخی بھی دینے والا ہے، وہی تنگ دست بھی کرنے والا ہے، وہی بیماری کو دور کرنے والا ہے۔ مدد مانگنا ہے تو صرف اللہ ہی سے مانگنا ہے، ضرورتیں پیش کرنا ہے تو صرف اللہ ہی کے حضور میں پیش کرنا ہے، کیونکہ اللہ ہر گناہ کو، چاہے کیسے سے کیسا بڑے سے بڑا بھی گناہ رہا، اگر اللہ چاہیں گے تو معاف فرما دیں گے، مگر اللہ کے ذات میں کسی کو شریک کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے ہرگز معاف نہیں فرماتے، جب تک کہ سچے دل سے توبہ کر کے اللہ کے حضور پیش نہ ہو جائے اور ہماری دل سے، دماغ سے، ہر چیز سے اللہ کو جب تک الہ نہ مانے، معبود نہ مانے، برحق وحدہ لا شریک لہ نہ مانے، اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا۔ دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے بہت سی چیزیں جو انسان کو دنیا کی طرف اٹھاتی ہے، پھر ساتھ ہی ساتھ انسان کا اپنا نفس بھی ہے، اور پھر شیطان بھی ہمارے ساتھ ہے جو کہ کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ تمام چیزیں ہم کو اللہ سے ہٹا کر اللہ کے غیر کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں اور جتنے بھی پیغمبر دنیا میں بھیجے ان کے ذریعے سے، اللہ کے نبی کے ذریعے سے بھی یہی پیغام بھیجے کہ عبادت کے لائق، پوجنے کے لائق، سجدہ کرنے کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ہے۔ اللہ اگر کسی کو مصیبت دے دے تو کوئی دور کر نہیں سکتا، اور اللہ کسی کو راحت دینا چاہے، فائدہ پہنچانا چاہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ہمارے دل کا یقین صحیح ہونا ہے۔ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ طیب پڑھتے ہیں، یہ کلمے کا مقصد ہی ہے، کلمے کا جو زبان سے ہم ادا کر رہے ہیں اس کو دل سے بھی یقین کے ساتھ ادا کرنا ہے، دل کے اندر جمنا ہے بات کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو ہم ہر ضرورت کے لیے اللہ کی طرف پیش ہونا ہے۔ یہ مبارک مہینہ رجب کا مہینہ، جس کو اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث مفہوم ہے کہ رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ امت کا مہینہ ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی بیان کیا گیا جس کا خلاصہ ہے کہ اعمال کے اعتبار سے رجب کا جو مہینہ ہے بیج بونے کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ پانی دینے کا مہینہ ہے، یعنی اپنے گناہوں کے اوپر اللہ کے سامنے رجوع ہونا ہے، توبہ کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، کثرت سے رونا ہے، گڑ گڑانا ہے، اپنے گناہوں کی معافی چاہنا ہے، اور آنسوؤں کے پانی سے اپنے اعمال کو سینچنا ہے۔ اور رمضان کا جو مہینہ ہے وہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے، یعنی جب بندہ اللہ کے سامنے رجوع ہوگا، اعمال کے ذریعے سے، عبادتوں کے ذریعے سے، ذکر اذکار کے ذریعے سے، توبہ استغفار کے ذریعے سے، صدقہ خیرات کے ذریعے سے، لوگوں کی، اللہ کے بندوں کی، اللہ کے مخلوق کی مدد کرنے کے ذریعے سے اعمال میں جڑے ہوا رہے گا، پھر اس کے اوپر تنہائی میں ہو یا محفل میں اللہ کے سامنے روئے گا، گڑ گڑائے گا اعمال کی قبولیت کے لیے، اور اپنے گناہوں کے لیے اوپر پچھتائے گا، روئے گا، معافی چاہے گا اللہ سے، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ایسے انعامات دیں گے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے مہینے کو غنیمت سمجھے اور اس کا صحیح استعمال کرے۔ احترام والے مہینوں میں سے یہ مہینہ بھی ہے، رجب کا مہینہ ہے۔
اس کی صحیح تعظیم، صحیح عزت، صحیح مقام مرتبہ وہی ہے کہ ہم برے اعمال کو چھوڑ دیں، غیر شرعی اعمال کو چھوڑ دیں، شریعت کے اندر جو ہم کو بتایا گیا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر جو ہم کو تعلیم ملی گئی ہے کہ اس مہینے میں کس طرح سے رہنا ہے، ہم وہ اعمال کے اندر جڑ جائیں، ہم ان اعمال کے اندر جڑ جائیں اور جتنے بھی خرافات ہیں اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اپنی نسلوں کو محفوظ رکھیں۔ یہ بہت مبارک، ہم کو احساس ہی نہیں ہے اس چیز کا، حالانکہ جب اللہ کے رسول نے فرما دیا اس کا بارے میں بھی حدیث پیش کی گئی کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، تب دیکھیں آپ اندازہ لگائیں کہ رمضان مہینہ جو ہے سب سے مبارک مہینہ ہے، وہ تو بندوں کا مہینہ ہے۔ نسبت بتائے بھی فضیلت معلوم ہونے کے لیے مہینوں کی کہ رمضان کا مہینہ بندوں کا ہے تو اس کے لیے بھی کتنی فضیلت ہے، رمضان کا مہینہ اتنا قرآن کے اندر بھی تذکرہ ہے اس کے اندر، تو یہ تو اللہ کا ہی مہینہ ہے، حالانکہ تمام مہینے، تمام دن، تمام موقع، سارا زمانہ اللہ کا ہی ہے، پھر بھی اس کے باوجود بھی کیا ہے، نسبت جڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، حدیث کے اندر بتایا گیا ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، تو ہم جتنا بھی ادب احترام کریں اتنا کم ہے، جتنا بھی ہم اعمال کے اندر جڑے اتنا کم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک مہینے میں عبادتوں میں کثرت کرتے تھے، حدیث میں آتا ہے، اور شعبان میں تو اور زیادہ کثرت کر دیتے تھے، یہاں تک کہ نفل روزے اتنے رہتے تھے کہ رمضان کو جا کے مل جاتے تھے روزے۔ پوچھتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دوسرے مہینوں کی بنسبت رمضان کے اندر پھر روزوں کی حد تک شعبان کے اندر بہت زیادہ کثرت سے روزے رہتے ہیں، بولے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اعمال نامہ اللہ کے پیش، اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرا نام اعمال اللہ کے سامنے ہو تو میں روزے کیا لوں، تو ہم اس مہینے کی صحیح قدر کریں، ابھی سے جڑ جائیں، بمشکل 40-39 دن بچے ہوئے رمضان مبارک اسٹارٹ ہونے کے، ہم اگر ابھی سے عبادتوں کے اندر جڑ جائیں گے، تلاوتوں کے اندر جڑ جائیں گے تو ہم رمضان میں صحیح فائدہ اٹھا سکیں گے، ہماری عبادتوں میں کثرت ہو جائے گی، اضافہ ہو جائے گا ہماری عبادتوں کے اندر، نفل عبادتوں، فرض تو ہمیں ہی کرنا ہے، اس کو تو کوئی چھوٹی ہی نہیں ہے، فرض اللہ کے جو احکام ہیں، فرض احکام جو ہے اس کو تو کرنا ہی کرنا ہے، نفلوں کے دور کے اندر یہاں پہ ایک سے دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر کرنا ہے، ہم ابھی سے اگر کوشش کریں گے تو کیا ہوگا، ہماری رفتار بڑھ جائے گی، ہمارے کو صحیح پڑھنے کے لیے موقع ملے گا، وقت ملے گا، ورنہ کیا ہوتا ہے اکثر دیکھنے میں آتا لوگ ہم پڑھیں گے اور صحیح بات بولے بھائی پڑھنا تو ہے، رمضان بھی آ رہا، رمضان میں تو قرآن نازل ہوا سو ہے، چلو پڑھیں گے رمضان، اب رمضان آنے میں رہتا پھر کچھ بھی کام آ جاتے، کچھ بھی مصروفیت ایسی بڑھ جاتی ہے ہماری، تو پھر بولتے سو پہلے عشرے میں کریں گے بلکہ پھر دوسرا عشرہ سے ہو جاتا، پھر دوسرے میں سے تیسرا آتا، پھر دیکھتے دیکھتے رمضان آتا بھی چلے بھی جاتا، ہم جا کے وہیں رہتے، کئی ایسے لوگ رہتے ہیں، اللہ ہدایت دے ہر ایک کو، کہ رمضان جیسے مبارک مہینے کے اندر بھی قرآن شریف کا دور نہیں ہوتا، حالانکہ وقت رہتا، صبح رہتا، کر سکتے ہیں، لیکن کیا ہے تھوڑا پڑھنے بیٹھے ہوئے تو کیا ہے تھوڑا بعض دنوں کو چکر سا محسوس ہوتی، سر میں درد ہوئے ایسا محسوس ہوتا، آنکھوں کو نہیں دکھے ویسا دکھتا، کیا کیا آتے رہتے ہو، بس سے دل کے اندر آتے رہتے ہو، کیونکہ ہم جڑے ہوئے نہیں تھے نا عمل سے، حالانکہ گھنٹوں ہم ٹی وی کے سامنے رہتے، فون کے سامنے رہتے، جب ہم چکر نہیں آتی، آنکھوں میں اندھیری نہیں آتی، کچھ بھی نہیں آتی، کتنے جنے ٹوکتے رہتے، بڑے ذمہ داران گھر والے، تو ٹوکنے کے باوجود بھی ہمارے کو نہ رس سے مسئلے ہوتے ہیں، لیکن جب قرآن لے کے بیٹھ جاتے ہیں تو ہمارے کو ذرا پڑھتے کہ گھر والے بھی شروع ہو جاتے، کتنی دیر پڑھے پاگل ہو جاتے ہیں، پڑھو تھوڑا پڑھو بس ہے، اللہ کو معلوم ہے سو، اللہ معاف کرنے والا ہے، نیتوں کو دیکھتا، تھوڑا پڑھے بس ہے، اتنا گھنٹوں بیٹھے تو کیسا، بڑے بڑے مسافر نہیں بیٹھتے، تم ایک ہی ہے کیا ایمان والے، تم ایک ہی ہے کیا اللہ کے بندے، ایسا بول کے روکتے رہتے لوگ، اور وہی دوسرے دنیا کے کاموں کے اندر روکتے نہیں، روکتے دنیا کے کاموں کے اندر اور کرو بولتے، لیکن دین کا مسئلہ آتے کہ رکا دیتے، تو ہم کیا ابھی سے ادبن گزارش کی جا رہی ہے آپ سے کہ بھائی رمضان کا اگر صحیح فائدہ اٹھانا ہے تو ہم ابھی سے جڑ جانا ہے، ہمارے ابھی سے تلاوت میں کثرت شروع کر دینا ہے، ہم ابھی سے کریں گے تو رمضان میں آئندہ کیا ہے ہمارے کو پڑھنے کی استطاعت ہماری اور زیادہ بڑھ جائے گی، ہمارے پڑھنے کی جو استطاعت رہتی ہے نا وہ اور بڑھ جاتی ہے، الحمدللہ لگاؤ زیادہ ہو جاتا قرآن سے، تو پھر ہم صحیح پڑھ سکتے ہیں، اچھے سے پڑھ سکتے ہیں، ہو سکے تو ترجمے کے ساتھ پڑھیے، تھوڑا تھوڑا بار بار بتا رہے ہیں،
بولنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کیا ہے اللہ کے بندے ہیں تو اللہ سے جڑے ہوئے ہیں. بولنے کو کیا ہے کلام کلام یہ وہ سچی کی جھوٹی کی کیا کیا کے بیانات کر دے سکتے ہیں، لیکن کل آخرت میں پوچھ بھی ہوگی نا. آپ جب وقت دے کے سن رہے ہیں بات اللہ کی ہے، جمعہ ہے مبارک، چلو اتنا مبارک جمعہ ہے، تھوڑی دیر مسجد میں پہلے آتے ہیں ہم، دوسری نماز میں تو خیر مصروفیت رہتی ہے، پھر بھی اس کے اندر سے وقت نکال کے ہم جمعے کے دن خاص طور سے اہتمام کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ کی بات اللہ کے رسول کی بات سنتے ہیں. تو صحیح فائدہ اور نہ بولے تو کیا ہے جو عمل کے اندر رہتی ہے اس چیز کو بار بار بولتے رہیں گے تو دل دماغ بیٹھے گی تو ہم کو عمل کرنے کو آسانی ہوتی. اس لیے ہم بار بار یہی دہرایا جاتا ہے. حالانکہ بہت کچھ بول سکتے ہیں، جیسا اور لوگ بھی بول سکتے ہیں نا، بول سکتے ہیں، لیکن عمل کے اندر کیا ہے معلوم پریکٹیکل پریزنٹ میں ہم کو کیا عمل کرنا ہے، کس سے ہمارا کو فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ وقت ہی نہیں رہ رہا ہمارے تک. ہم اتنی مصروفیت ہو گئی، ہماری زندگی اتنی مصروف ہو گئی کہ بعض مرتبہ تو سونے کھانے کی بھی فرصت نہیں ملتی، ہم اتنی مصروف زندگی ہو گئی. اس کے اندر سے بھی اگر آپ لوگ وقت نکال کے 5 منٹ ہوگا، آدھا گھنٹہ ہوگا، جو جس کو جتنی توفیق ہو رہی ہے انہیں اپنی نیتوں کے حساب سے اپنے عمل کے حساب سے وہ کیا ہے جڑا ہے مسجد میں. ایسا نہیں کہ بھائی کیا تم یار ہے، ایسا نہیں. 5 منٹ بھی اگر ہم دے رہے ہیں اللہ کے لیے تو وہ 5 منٹ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ آپ کی ہدایت کے فیصلے فرما سکتے ہیں. نیتوں کے پردار و مدار ہے. تو اس کا صحیح فائدہ ہے کہ ہم جو پریزنٹ میں ہم کو عمل کرنا ہے اس کے اندر جڑنا ہے ہمارا. اس لیے بار بار آپ کو یہی دہرایا جا رہا ہے کہ بھائی نماز میں بھائی قرآن کی تلاوت میں پڑھو، بھائی ہو سکے تو قرآن کو ترجمے سے پڑھو، صحیح پڑھو، عمل میں جڑو، ذکر کرو. اللہ کا ذکر ہم کریں گے زمین کے اوپر، اللہ عرش پر ہمارا ذکر کرتا ہے. یہ حدیث مبارکہ ہے جس کے حکم میں بات کر رہا ہوں. یہ بندہ حدیث ہے، حدیث قدسی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ فرما رہے ہیں کہ جب بندہ میرا ذکر کرتا ہے، میرے ذکر کے اندر اس کے ہونٹ ہلتے ہیں تو میں اس سے اپنے فرشتوں کے سامنے اس کا تذکرہ کرتا ہوں، اس کا ذکر کرتا ہوں. وہ مجھ کو دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو دل میں یاد کرتا ہوں. انہیں محفل میں مجھ کو یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہترین محفل یعنی فرشتوں کی محفل میں اس کو یاد کرتا ہوں. ایک حدیث میں اس کا مفہوم و خلاصہ ہے کہ جب بندہ زمین کے اوپر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے تو اللہ کے عرش کے سامنے ایک نور کا ستون ہے وہ ہلنے لگتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ عالم الغیب ہے، پھر بھی اس کو پوچھتے ہیں نور ستون تو کیوں ہل رہا ہے؟ تو وہ ستون کہتا ہے اے باری تعالیٰ ایک بندہ تیرا کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، اس کی مغفرت گئی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو رک جا، میں نے اس کی مغفرت کروں. کلمہ پڑھنا تو جتنا زیادہ پڑھیں گے اللہ کا کلمہ توحید پڑھیں گے، ذکر کریں گے سبحان اللہ پاک ہے اللہ کی ذات. جب آپ اللہ کی ذات کو پاک، حالانکہ پاکی جو بے عیب ہے، لیکن بندہ جب بولتا ہے کہ اللہ میرا پاک ہے بول کے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے. الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے بندہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی کیا کرتا ہے دنیا والوں کے دلوں کے اندر اس کی تعریف کر دیتا ہے. اللہ بڑا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلند مرتبہ عطا فرماتے ہیں. پھر یہ الگ چیز ہے. پھر جنت میں کیا ہے، آخرت میں اس کو آخرت میں بھی ملنے والا ہے. یہاں سبحان اللہ قرآن، لیکن آخرت دنیا کا تو فائدہ ہے ہی اس کو، لیکن آخرت میں بھی کیا ہے. آپ معراج کے عنوان پہ سنیں نا بیان کے اندر کہ جبرائیل علیہ السلام فرما رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت کیا ہے، زرخیز سٹے میدان ہے اور بہت زرخیز زمین ہے. سبحان اللہ جو ایک مرتبہ کہے گا اس کے لیے ایک جنت میں درخت لگ جائے، ایک الحمدللہ کہے گا اس کے لیے جنت میں ایک درخت، ایک اللہ اکبر کہے گا ایک جنت میں درخت لگ جائے. یعنی جتنا اللہ کا ذکر کریں گے اتنی زیادہ آپ کے جنت میں درخت لگ جائیں گے آپ کے نام کے. اب جس کے نام کے درخت کریں گے وہ زمین کس کی رہیں گی، اسی کی رہیں گی نا. دوسرے کی زمین پہ تو نہیں ڈالیں گے نا اس کا نام کا، یعنی کہ جنت آپ کو ملے گی. اس لیے ہم فکر کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، یہ موقع ہے ہمارا، صحیح اس کا صحیح استعمال کرنا ہے. اور ایک بات بولتے چلو، جو بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگنا. اللہ کو بہت غصہ آتا ہے، اللہ غضبناک ہو جاتے ہیں جب بندہ اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے غیر کے اوپر امیدیں باندھتا ہے. اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے غیر سے امیدیں باندھتا ہے تو اللہ کو بہت غصہ آتا ہے. بہت سے لوگ بات چلی تو بتا دوں آپ کو، کیونکہ مہینہ ہے اس کے اندر کئی خرافات لوگ کرتے ہیں، اس بارے میں بتا دوں کہ رجب کے کنڈے بن کے کرتے ہیں. تو
میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، رجب کے کنڈے نہ امام جعفر صادق کی اس دن پیدائش ہوئی ہے نہ ان کی وفات ہوئی. جو مناتے ہیں امام جعفر صادق کے نام کی وجہ سے نظر النیاز کے اوپر کنڈے کے فاتحہ بول کے دلاتے رہتے، کرتے رہتے. آپ کو کرنا ہے زندگی 365 دن کب کھلانا ہے، کس کو کھلانا ہے، کھلاتے رہیے اللہ کے نام پہ. آپ کو اللہ تعالیٰ نماز سے رہے گا جتنا کھلانا. لیکن ہم یہ کرنے سے ہماری مصیبت دور ہو جاتی، ہم یہ کرنے سے ہماری پریشانی دور ہو جاتی. ایک کہاوت، غلط کہاوت عام کرتی ہے سر لوگ، شیعہ لوگ امام جعفر صادق ان کے چھٹے امام ہیں. شیعوں کے لوگوں کو نہیں معلوم، لوگوں کو علم نہیں ہے اس کا. امام جعفر صادق شیعوں کے چھٹے امام اور انہوں زین العابدین کے پوترے ہیں. ہمارے کا نہیں یہ ہے سلسلہ، یہ زین العابدین جو ہے ان کے پوترے ہیں اور ادھر سے چھٹے امام ہیں. تو وہ لوگ کیا کریں، افواہ اڑا دیے تھے. کیوں نہ جا رہے تھے، ان کے وہ ایک شخص تھا مصیبت میں پریشانی میں تھا، اس کی بیوی بادشاہ کے لیے کام کر رہی تھی اور انہوں نے اسے ایسا کر دیے. انہوں بولے جو آج کیا تاریخ ہے، بولے کہ آج 22 رجب ہے، تو 22 رجب کو جو میرے نام کی ناز و نیاز کرے گا، کنڈے کرے گا، خرید کے لائے گا، کنڈے کرے گا، پلائے گا لوگوں کو. اگر انہیں صدا لگائیں گے اپنی مصیبت کی واسطے، پریشانی کی آواز سے، اگر اس کی وہ مصیبت دور نہیں تو کل قیامت میں میرے کو پکڑ لینا ہوگا. تو یہ خالی لگا دیے سوئے، یہ کہیں کتاب میں لکھے ہوا نہیں ہے، کوئی شریعت میں اس کی کوئی وہ نہیں ہے. اب انہوں کر دیے تو کیا ہے، ان کا چھوڑ دیے تو نہ ہم نہ پکڑ لیے ایسا کہ اب ہم پابندی کے ساتھ اس کو کرتے ہیں. حالانکہ امیر معاویہ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ، امیر معاویہ کی وفات کا دن 22 رجب. شیعہ لوگوں کو ان سے دشمنی، تو ان کی وفات کے اوپر وہ لوگ خوشی منانے کے واسطے وہ کام کرے اسے، اور نام امام جعفر صادق کے نام سے کر دیا. حالانکہ امام جعفر صادق نام دن پیدا ہوئے نہ اس دن ان کا انتقال ہوا، نہ پردہ پڑا. لیکن پھر بھی ہم عقل کے قائل، ہم کو معلوم ہی نہیں، ہم کر لیتے آ رہے ہیں، ہم کر لیتے ہی وہ جگہ تحقیق کرنا، معلومات کرنا. نا آپ کر رہے ہیں کیا وجہ سے کر رہے ہیں. انہوں پیدا سو دن بھی نہیں ہے، انہوں دنیا سے پردہ پڑھائے سو بھی دن نہیں ہے. یہ ہے امام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن، جو کہ شیعوں کے دشمنی کا تھا، لوگ زیادہ دشمنی تھی اسے. تو وہ خوشی میں وہ لوگ کرے سو ہے، اور اس ٹائم پہ وہ لوگ چھپا کے کام کرے سو ہے. تو آپ ابھی بھی دیکھیے جو بھی لوگ کرتے ہیں وہ چھپا کے ہی کرتے وہ چیز کو. حالانکہ دوسرے بڑے بڑے دعوتیں کرتے ہیں، عام پاس کرتے ہیں، وہ چیز کو چھپا کے کرتے. وجہ اس کی تحقیق کرے نہیں کرے. اب ہم بولے، معلومات ہوئے آپ کے سامنے رکھے تو انہوں کیا کھینچے، کدھر کھینچے بول دیتے. تو بول دو ہم آپ کیا کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی بات بتائے لوگوں کو، اللہ کے رسول کے دشمن ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبہ الفاظ لوگ کہنے لگے. اگر حق بات آپ کو پہنچا رہے ہیں، اس کے اوپر آپ اپنے دل میں کجی رکھ رہے ہیں یا ہمارے خلاف کچھ بھی بولے رہیں گے، تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. کیا ہوتا، سننے سے زندہ ہوتا. یہ حق بات ہمیشہ کڑوی ہوتی ہے. تو معلوم ہے میرا کام آپ تک پہنچانا بات کا ہے، ورنہ کل قیامت میں آپ لوگ میرا نام میرے کو پکڑ لیں گے. ان کو معلوم تھا، ان بولے نہیں ہمارے امام تھے، جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، لیکن یہ چیز تھی تو انہوں نے نہیں بتایا تھے، تو میں کیا جواب دوں گا. آپ کی یہاں بات سن لوں گا، آپ کی یہاں گالی سن لوں گا، لیکن آخرت میں اگر اللہ پکڑ لیا تو اللہ کے سامنے پکڑ سے بھی کوئی نہیں بچائے گا. دنیا کی کوئی طاقت آ کے مجھ سے نہیں بتا سکتی. اس طرح سے میں اپنی ذمہ داری کے اوپر جو ہے میں آپ تک پہنچانا میرا کام ہے، پہنچا رہا ہوں. ہاں یہ مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، جتنے روزے رکھتے رکھو، نفل روزے. ایک روزہ رکھیں گے، حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے، اور علماء کرام بتائے ہیں، بزرگان دین اولیاء اللہ بتائے ہیں، اسلاف بتائے ہیں کہ رجب کے مہینے میں ایک روزہ رہیں گے، نفل روزہ، تو ان کو کیا ایک سال کی عبادت کا ثواب. یہ فضیلت کے لیے ہے. جب تک آپ فرض نہیں پڑھیں گے یہ قبول نہیں رہتا آپ کا. یہ جب تک آپ نماز نہیں پڑھے، میں یہ کر لیتا ہوں، میں وہ نہیں کرا، میں یہ کر لیتا ہوں. زکوٰۃ آپ پہ فرض ہے، زکوٰۃ دے نہیں دینا ہے. اب زکوٰۃ دینے کے مدد تو خالی میں صدقہ دے لیتا ہوں. نماز فرض ہے آپ کے اوپر، نماز تہجد کے عشاء کی نماز نہیں پڑھے، فجر کی نماز پڑھے نہیں پڑھے، میں تہجد پڑھ لے کے رہتا ہوں. تہجد میں تو اللہ قریب ہوتا ہے، آسمان پہ تو بے شک اللہ قریب ہے. آسمان کی پہلے آسمان پہ آ کے آپ کو پوچھ رہا اللہ تعالیٰ خود کیا ہے، کدھر ہے، بتاؤ میرے سامنے. لیکن آپ فجر اور عشاء نہیں پڑھے تو تہجد پڑھنا آپ کا کیا ہو گیا، بیکار ہو گیا نا. کیونکہ نفل ہے وہ، فرض پہلے فرض کی پکڑ ہے نا، نفل کی پکڑ نہیں. نفل کے اوپر تو آپ کو درجے بلند ہوتے جائیں گے. آپ جتنا نفل میں اضافہ کرتے رہیں گے آپ اللہ کے قریب تر ہو جائیں گے. حدیث میں یہ تک بیان کیا گیا، اس کا مفہوم و خلاصہ ہے کہ بندہ فرض ادا کرتا ہے اور پھر جب نافل پڑھتے رہتا ہے، نفل کا اضافہ کرتے رہتا ہے، تو جتنا نفل کرتے اتنا قریب ہو جاتا ہے
کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں. حدیث قدسی اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے کہ میں اس کا بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کا کان بن جاتا ہوں. اب مسئلہ کیا ہے؟ اللہ اپنا ہاتھ بنائے گا تو مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے ہاتھ سے وہی کام کرے گا بندہ جو اللہ کو منظور ہوگا، کان سے وہی سنیں گا جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا، زبان سے وہی بولیں گا جو اللہ کو منظور ہوگا، اس کو اللہ کے قریب کرتے رہیں گا. وہ مطلب ہے اس کا. میں ہاتھ بن جاتا ہوں، میں کان بن جاتا ہوں، میں زبان بن جاتا ہوں، میں آنکھ بن جاتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ وہی عمل کرے گا آنکھ سے جو اللہ چاہتا ہے، جو آنکھ سے وہ کام کرے گا جس سے وہ اللہ کے قریب ہوں گا، ہاتھ سے وہ کام کرے گا جس سے اللہ کے اور زیادہ قریب ہوں گا. نہیں، یہ مطلب ہے حدیث کا. اس لیے ہم اعمال چھوڑیں اور غیروں کے طریقے کو چھوڑیں. بار بار غیروں کے طریقوں کو، جو جس کے طریقے کو اختیار کریں گا، جس کے طریقے کو پسند کریں گا، اس کی موت اسی حالت میں آئے گی، چاہے انہیں کعبے کے اندر بھی مر رہا ہوں گا، لیکن اس کی نیت دوسری. جو اللہ کو دلوں کو دیکھتا نا، اللہ تعالیٰ جسم کو تھوڑے دیکھتا. تمہاری نیت کیا ہے؟ کس کے طریقوں کو پسند کر رہے ہیں آپ؟ اگر طریقہ غیروں کا پسند ہے، آپ کو غیروں کے طریقوں کا بھی اختیار کریں گے تو موت اسی حالت میں آئے گی. قبر میں جب اٹھائیں گے قیامت کے دن تو انہیں کی لائن میں ان کو کھڑا کیا جائے گا. روز محشر میں جو جس کے طریقوں کو اختیار کیا ہوگا اسی کے ساتھ میں اس کا معاملہ کیا جائے گا. تو اس لیے ہم غیروں کے طریقوں کو چھوڑیں. پتنگ بازی ہمارے لیے جائز نہیں ہے. اب کئی جگہ بولے بھائی آپ کے لیڈر ہی خود تو پتنگ اڑا رہے نا، تو ان کا انتخابی نشان ہے وہ، یا ان کے گھر کی ہے، فیملی کی ہے، ان کی کس کی ہے؟ وہ غیروں کا طریقہ ہے. آپ دیکھو اس کی چھٹیاں جو دیتے ہیں، چھٹیاں کے آسمان سے آتے، دیکھو آپ کس کی عید ہے، وہ کس کا کام ہے، وہ ہمارا تھوڑا ہی ہے. وہ تو ہمارے اڑوس پڑوس میں جو رہتے ہیں ہمارے ہم بتاؤں کی ان کی خوشی ہے، ان کو کر دیں تو ہمارے اس سے کون سا ٹھیک نا. ہم کیوں کرنا، ہم کیوں ظاہر ہونا، ہم کیوں اتنے پیسے جا کے حرام میں ڈال رہے ہیں ناجائز پیسے، پھر لوٹم لاٹھی کرے، کسی کا کٹاوا آ رہا وہ کرے، چکم چاپ وہ یہ. بھائی بچنا ہے ان چیزوں سے. نماز کا وقت ہو رہا، مسجد میں اذان ہو رہی ہے اور ہم باہر مسجد سے چکم چاپ اٹھ رہا ہے. بھائی نماز ہو آ رہا، بھائی نماز ہو آ رہا. آواز مسجد کی اذان کے اللہ اکبر کی سنیا کے بھی نہیں سنیا ایسا ہو جا رہے ہیں، اور دوسرے کہاں سے کیوں نہیں پکار ہے وہاں جاری دے بندے کی پورا دماغ جا رہا اس کا، وہ سنے آ رہا ہے، یہ سنے نہیں آ رہا. کیا کان کھول دیجیے اللہ تعالیٰ کو کہ میری بڑائی نہ کو سنو، آپ دوسروں کے بات سنو. کل پوچھوں گے آپ، ہاتھ پر اس لیے نہیں دیا آپ کو قوت اور طاقت اور نہیں بنا اس واسطے اللہ تعالیٰ کہ آپ اللہ کی نافرمانی کرو، غیروں کے طریقوں کو اختیار کرو، مدد کرو کسی کی، نیک عمل کرو. آپ یہ چھوڑو، یہ چیزیں نہیں ہے ہمارے کرنے کے. وہ لوگ کریں بند کرنے تو بھائی ان کا ہے، ہمارے کو اس سے کنسرٹ نہیں ہے. ہمارا ہم ان سے کچھ مسئلہ نہیں ہے، ہمارا ان کی عید ہے وہ کر لیتے ہیں. لیکن ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ کے نبی کے امتی ہے، تو ان چیزوں سے ہم کو بچنا ہے، ہماری اولادوں کو بھی بچانا ہے. ایسا نہیں کہ بچہ ہے بھائی بڑا ہو کے سدھر جاتا ہے تو عادت جو پڑ جا رہی نا، بڑے ہوئے بھی وہی عادت پڑی، عالم حافظ لے کے بھی انہیں بھی شروع ہو جانا. کیا بولے تو ارے تھوڑی دیر کا ہے بھائی کیا کرنے کا ہے، تھوڑی دیر کا ہے بھائی کیا کرنے کا ہے، ایسا بولتے رہے. اور ان کو دیکھ کے دوسرے جنے بولتے بھائی عالم صاحب کو دیکھو، مفتی صاحب کو دیکھو، ایسا ہو جا رہا. تو ہمارے ذریعے سے دوسرے لوگ بھی شریک ہو جا رہے ہیں ان چیزوں کے اندر. تو بچائے، اپنے آپ کو بھی بچائے، بچوں کو بھی بچائے، فکر کریں. اللہ